ہلو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جہانگیر خان ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر جہانگیر خان کے نام سے ہیں۔ میں پیمز اسپتال اسلام آباد میں ڈاکٹر ہوں۔ تو آج ہم ایک اور بہت امپارٹنٹ بیماری کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت عام بیماری ہے اور اس کا جو اپ ٹو ڈیٹ علاج ہے وہ بہترین اس کا علاج ہے۔ موٹون دوائی ہے، تو موٹون دوائی کب استعمال کرنی ہے، جو کہ ایگومینٹین فارمولہ ہے۔ کون سے لوگوں کے لیے یہ مفید ہے، کون سے لوگ یہ نہیں لے سکتے۔ تو اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، جس کو انسومنیا کہتے ہیں، اور آپ کو ایسی دوائی چاہیے جس کے نقصانات کم ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو عام طور جو مارکیٹ میں جو دوائیاں اویلیبل ہیں تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ موٹون چونکہ نئی دوائی ہے، مارکیٹ میں ابھی آئی ہے، تو اس کے نقصانات کم ہیں۔ اچھا، نیند کی دوائی سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو عام طور استعمال ہوتی ہے، جو لیگزیڈنل کے نام سے آتی ہے یا کلونازیپام کے نام سے یا ریوٹرل کے نام سے؟ اس کے نقصانات، پہلی سب سے بڑی نقصان تو یہ ہے کہ دن کو بھی غنودگی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، دن کو بھی بہت زیادہ نیند آتی ہے اس کی وجہ سے۔ دوسری بات، اس سے میموری افیکٹ ہوتی ہے، یاداشت کمزور ہوتے ہیں۔ پھر وہ کام نہیں کرتی، مطلب اگر آپ ایک گولی کھاتے ہیں تو پھر ایک مہینے بعد جو ہے آپ نے 2 گولیاں کھانے ہیں، پھر 3 گولیاں کھانی ہیں، اور آپ کو اسی طرح رسپانس پھر نہیں ملتا۔ تو نیند کی جو گولی ہے، اگر آپ کو نیند نہیں آتی رات کو اور آپ کو ایسی دوائی چاہیے جس پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جب نیند نہ آئے تب میں استعمال کروں اور جس کے نقصانات کم سے کم ہوں، جس کے آپ عادی نہ ہوں، تو اس کے لیے جو زبردست دوائی ہے وہ موٹون کے نام سے آتی ہے، ایگومینٹین، اور 25 ملی گرام سے آتی ہے۔ تو آپ نے آدھی گولی کھانی ہے رات کو، رات کو۔ اچھا، تھوڑا مزید آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو اس کے ساتھ اور کیا علامات ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، کہیں آپ کو وہ والی بیماری تو نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کیا آپ کو غصہ جلدی تو نہیں آتا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، یا جہاں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے آپ کو اس وقت غصہ آتا ہے؟ غصہ زیادہ آنا۔ کیا آپ کو بے چینی تو نہیں رہتی؟ ارریٹیبلٹی، بے چینی، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو بے چینی رہتی ہے، آپ ڈسٹرب رہتے ہیں زیادہ تر وقت۔ اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے دن کو، مطلب آپ 8 گھنٹے نیند کرنے کے باوجود بھی آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے، تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، یا تھوڑا سا کام کر کے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، خودکشی والے خیالات آپ کو آتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ تو اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی اور ساتھ میں یہ علامات بھی ہے جو میں نے ڈسکس کیے، تو آپ کو ڈپریشن ہے، اور آپ کو ڈپریشن کا علاج پر لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو بہترین دوائی مارکیٹ میں جو آج کل اویلیبل ہے، جو ڈائریکٹ کام کرتی ہے، وہ موٹون کے نام سے ہے۔ ایگومینٹین اس کا فارمولہ ہے، 25 ملی گرام جو ہے اس کا اسٹرینتھ ہے۔ رات کو آدھی گولی لینی ہے، ایک ہفتے بعد پھر جو ہے آپ نے پوری گولی کھانی ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک تو دن میں رات کو آپ کی نیند جو ہے وہ پرسکون رہے گی، یہ نیند کی کوالٹی بڑھاتی ہے۔ آپ 6 گھنٹے نیند کریں گے تو اس طرح آپ کو لگے گا جیسے آپ نے 12 یا 16 گھنٹے نیند کی ہے، کوالٹی آف سلیپ یہ بڑھاتی ہے۔ دوسری جو اہم بات، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں، دن کو آپ کو غنودگی نہیں رہے گی جو دوسری والی دوائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تیسری اہم بات، جو آپ دوسری نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں وہ آپ کی ڈپریشن اور انگزائٹی کو ٹریٹ نہیں کرتا، وہ آپ کو صرف سلاتی ہے، جبکہ یہ والی دوائی جو ہے یہ آپ کی انگزائٹی کو بھی ٹریٹ کرتی ہے، یہ آپ کے ڈپریشن کو بھی ٹریٹ کرتی ہے، دونوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو اس SRI ہے اس میں 6 ہفتے لگتے ہیں جو اپنا کام شروع کرتی ہے، جو ڈپریشن والی دوائی ہے یہ ڈائریکٹ کام شروع کرتی ہے 1 دن کے اندر اندر۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اس کے فوائد، اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیٹ خراب کرتا ہے، وہ بھی جو ہے ٹائم کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے انیشلی آدھی گولی کھانی ہے، شروع میں آپ نے آدھی گولی رات کو کھانی ہے،
پھر 1 ہفتے بعد جو ہے آپ نے پوری گولی کھانی ہے۔ اچھا، اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو اس میں آپ نے پھر نوسپا گولی جو ہے ساتھ میں کھانی ہے رات کو، ایک گولی، آدھی گولی یہ کھانی ہے اور نوسپا گولی کھانی ہے۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتے بعد جو ہے آپ نے یہ پوری کھانی ہے اور نوسپا فوڈ بھی آپ نے ساتھ میں ہی کھانی ہے۔ جب 1 مہینہ ہو جائے تو پھر آپ نے نوسپا فوڈ بند کرنی ہے اور صرف یہ والی گولی کھانی ہے، کیونکہ اس کا جو لوز موشن جو یہ کرتا ہے، ڈائریا کرتا ہے، وہ صرف 1 مہینے تک کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بندہ اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی نوسپا فوڈ کے۔ دوسرا، کون سے مریض یہ نہیں لے سکتا؟ جن کو کالا یرکان ہے، جن کا اس جی پی ٹی بہت بڑا ہے، 50 یا 60 سے اوپر ہے، وہ لوگ یہ نہیں کھا سکتے۔ باقی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ البتہ پریگنینسی میں جو ہے اس میں سٹڈیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو پریگنینسی میں سیف نہیں ہے۔ باقی ہر بندہ جو ہے یہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم دوائی ہے، نیو میڈیسن ہے ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، انسومنیا میں، اور میموری بھی یہ امپروو کرتی ہے، اور یہ سیروٹونن اینٹاگونسٹ ہے۔ بہت شکریہ، میرا چینل ضرور سبسکرائب